الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الجاثیہ کا تیسرا رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس رکوع میں اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق بغیر کسی مقصد اور حکمت کے نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس کائنات کو محض عبث اور بیکار نہیں بنایا، بلکہ اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے۔ اور تم دیکھ تو رہے ہو کہ اس کائنات کو کس منظم انداز سے اللہ قائم رکھے ہوئے، اور جب چاہے گا جو اس کا وقت علم الہی میں مقرر اور طے شدہ ہے تو اس کائنات کو ختم کر دے گا۔ اور وہی وقت در حقیقت انسانوں کے لیے جزا و سزا کا ہے، ان کے اعمال کے بدلہ ملنے کا وقت ہے۔ اور یہ قطعی اور یقینی بات ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا سامنا کرنا ہے، لیکن ایک طبقہ ہمیشہ سے وہ اپنے اس جزا و سزا کے سامنا کرنے کا منکر ہے۔ در حقیقت وہ اپنے اندر انسانیت کے وہ جوہر اور صفات پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ اس نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے، چنانچہ وہ اپنی خواہشات کا غلام اور اسیر بن گیا ہے۔ اس نے اپنا معبود اور خدا خواہشات کو بنا لیا، اور ان خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ ظاہر ہے ہر برا ہر اچھا جو بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ اس کو کر گزرتا ہے۔ ایسے انسان کو جب اس کے انجام سے اسے متنبہ اور خبردار کیا جاتا ہے تو وہ سرے سے دوبارہ زندہ ہونے، انسان کے اعمال کے مطابق اس کے نتائج کے اس کو ملنے کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی دوبارہ زندگی نہیں۔ قرآن نے اس رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے اس غلط نظریے اور سوچ کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس کو بڑی دلیل کے ساتھ رد بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ یعنی حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایسے عبث اور بیکار نہیں بنایا۔ اور اس لیے بنایا کہ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کہ ہر انسان کو جو اس نے کسب کیا ہے، جو اس نے عمل کیا ہے، اس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ یہ دنیا، یہ کائنات اس لیے نہیں ہے کہ محض اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے تم یوں ہی گزار دو۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، یہ دارالعمل بنایا ہے اس دنیا کو، اس لیے تاکہ تمہیں جزا کا سامنا کرنا پڑے، تمہیں تمہارے نتائج اعمال کے مطابق ملیں۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، ہر نفس جو بھی اس نے کسب کیا ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے جو بھی اس نے عمل کیا ہے، اس کا بدلہ اسے ملے۔ اور یاد رکھو وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، قطعی بات ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، زیادتی ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، بدلہ پورا پورا ملے گا، انصاف کے ساتھ ملے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے پیغمبر، اے مخاطب، کیا تو نے غور و فکر کیا اس شخص کے بارے میں
کہ جو اس دنیا میں وہ اپنی مرضی کی خواہشات کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس نے اپنی خواہشات کو، اپنی ہوا کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ خواہشات کو معبود بنانا یہ ہے کہ انسان خواہشات کے پیچھے چلے، جو بھی خواہش آئے اس کو پورا کرنے کی تگ و دو کرے، یہ نہ دیکھے کہ یہ خواہش صحیح ہے یا غلط، اس کا نتیجہ کیا اچھا نکلے گا یا برا، بس وہ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے۔ ایسا انسان یقیناً جب خواہشات کے پیچھے لگتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی عقل و خرد، اپنی ان استعداد و صلاحیتوں کو کھو دیتا ہے جو اللہ نے اس کو فہم و بصیرت کے لیے، اس کائنات کے حقائق کو جاننے کے لیے، اپنی معرفت کی تحصیل کے لیے عطا کی ہیں، وہ ان سے معروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند انسان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے اس نے تیاری کی، اس کے لیے عمل کیا۔ اور والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور وہ بڑا بے وقوف ہے انسان کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اس کا نفس اس کے خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور امیدیں بڑی بڑی اللہ پر باندھتا ہے، توقعات بڑی رکھتا ہے کہ بس اس کی خواہشات یوں ہی ہمیشہ سدا اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی یوں ہی پوری ہوتی رہیں گی۔ جیسے کل بات کی تھی کہ جب ان کو قیامت سے ڈرایا اور سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں اولاً تو قیامت کچھ نہیں ہونی، کوئی قیامت شامت نہیں ہے، جزا و سزا کچھ نہیں ہے، اور اگر تمہارے بقول وہ ہوگی بھی تو اس میں بھی ہمیں ہی سب کچھ ملے گا، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات کی اتباع کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ 3 باتیں مہلکات میں سے ہیں، ثلاث مہلکات اور وثلاث منجیات۔ 3 ہی باتیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں اور 3 ہی اس کو تباہ برباد کرنے والی ہیں۔ ایک بخل ہے، شحن، بخل انسان میں جب پیدا ہو جائے، حرص پیدا ہو جائے، دنیا کا لالچ، مال و دولت زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی خواہش انسان میں پیدا ہو جائے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہون متبعن، خواہش پرستی جس کے پیچھے انسان چلے، خواہشات کے پیچھے دوڑے، یہ انسان ہون متبعن، خواہشات کے پیچھے دوڑنا انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو ان سے بچے، خواہشات کی اتباع اور پیروی سے اپنے آپ کو بچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص طور پر انسان کو خبردار کیا۔ یہی ہے خواہشات کے پیچھے چلنا ہی در حقیقت خواہشات کو اپنا معبود اور خدا بنانا ہے۔ تو افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا کہ وہ اس کے پیچھے دوڑے چلا جا رہا ہے، تو یہ خواہشات کی اتباع اور پیروی اس کو کیا کر دے گی؟ گمراہی میں مبتلا کر دے گی، اللہ سے دور کر دے گی۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور اللہ نے پھر اس کی خواہشات کی اتباع اور پیروی کی وجہ سے علی علم، علم کے باوجود اس کو گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، عَلَىٰ عِلْمٍ کا تعلق اضلہ کے ہو ضمیر جو ہے، اضلہ میں جو ہو ضمیر ہے اس سے یہ یا تو حال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جانتے بوجھتے گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ نے اس کو یہ سمجھتا تھا لیکن گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ یا اللہ سے یہ حال ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ سمجھتا ہے کہ اب اس کے اندر استعداد اور صلاحیت خیر کو قبول کرنے کی باقی نہیں رہی، لہذا اللہ نے جو اب اس کو گمراہی میں مبتلا کیا ہے تو سمجھ کر، جان کر اور اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر اس کو گمراہی میں مبتلا کیا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کی قوت سماعت اور اسی طرح اس کے دل پر مہر لگا دی۔ اب یہ حق کو، سچ کو نہیں پہچان سکتا، اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔
اس کی آنکھیں حقیقت کو دیکھنے سے عاجز ہو گئی ہیں، خواہشات کا اسیر ہے، ان کے پیچھے دوڑے جا رہا ہے۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب یہ خواہشات کے پیچھے دوڑے، سچائی کو نہیں دیکھے گا، سچائی کو نہیں سنے گا۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، سماعت اس کی جو ہے سچائی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، قوت سماعت۔ اور اسی طرح اس کی بصارت جو ہے وہ بھی حقیقت سے دور ہو گئی ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، یاد رکھو کہ اللہ جسے ہدایت نہ دے تو پھر اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ بس کون ہدایت دے گا اسے من بعد اللہ، اللہ کے بعد؟ اور اللہ نے جو اس کو ہدایت سے دور کر دیا وہ اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ افلا تذکرون، کیا لوگوں تم غور و فکر نہیں کرتے ہو، سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ یہ خواہش پرست انسان اس کی مزید آگے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، یہ کہتا ہے ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر یہی دنیا کی زندگی۔ یہ کہتا ہے یہ بس دنیا ہی کا نظام خود بخود چل رہا ہے، جیسے کھمبیاں خود اگتی ہیں، خود ختم ہو جاتی ہیں، خود رو گھاس پھوس کی طرح یہ کائنات میں انسان بھی خود ہی اگ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں اور بس ایسے ہی فنا ہو جائیں گے، یہ نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے کہ بس ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اس میں کوئی خدا کی ذات نہیں ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، بلکہ یہ زمانہ خود ہی ہمیں ہلاک کر دیتا ہے، یہ زمانے کا ہیر پھیر ہے۔ وہ اس کو افلاک کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ افلاک کا نظام ہی خود بخود انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، جیسے عام ہے، جیسے خس و خاشاک پیدا ہوتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، تو انسان بھی ایسا ہی ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذالک من علم، اللہ کہتا ہے اس کی حقیقت کو یہ جانتے ہی نہیں ہیں، یہ محض اٹکل بچوں سے کام لے رہے ہیں، کوئی حقیقت ان کے پاس نہیں ہے، ظن، خیالات، توہمات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ انہم الا یظنون، یہ نہیں اتباع کر رہے مگر محض اٹکل بچوں کے گمانات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آج یہ اس کا دور بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، ملحد کہا جاتا ہے، جو جزا و سزا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کا انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ نظام خود بخود ہی ایسا چل رہا ہے، جی یہ سسٹم خود ہی قائم ہوا، خود ہی چل رہا ہے، کوئی اس کو چلانے والا، کوئی اس کا نظم و نسق قائم کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کوئی نظریہ آج نیا نہیں ہے، آج ہمارا نوجوان ایسے لوگوں سے بڑا متاثر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی بہت نئی بات دریافت کر لی۔ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ وہی بات ہے جو اس دور کے بدو اجڑ قسم کے لوگ جو علم و بصیرت سے دور تخیلات کے گھوڑے دوڑانے والے لوگ تھے، وہ انہوں نے اس قسم کا نظریہ اختیار کر رکھا تھا۔ مکہ کے مشرکوں کا بھی یہ نظریہ نہیں تھا، اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن وہ آگے انہوں نے کئی سفارشی بنا رکھے تھے۔ یہ جو دہریہ قسم کے ملحد لوگ تھے وہ چند ایک بدو قسم کے لوگ تھے، قرآن نے ان کے اس نظریے کو یہاں ذکر کیا، اور اس لیے ذکر کیا کہ بعد میں پھر اس طرح کے لوگ پیدا ہونے ہیں۔ آج دور کیونکہ فاسٹ ہے، تیز ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس طرح کے دہریہ اور ان کے بحث و مباحثے آج اکثر دیکھنے میں آتے ہیں، سننے میں آتے ہیں، جو خدا کے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس یہ خود ہی سسٹم چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں وضاحت کی اور فرمایا یہ انسان بھی عجیب ہے، ابن آدم یؤذینی، مجھے اذیت اور تکلیف دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسبنی، مجھے گالی دیتا ہے، اور گالی کیسے دیتا ہے کہ یہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، یسب الدہر، یہ کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ ٹھیک ہو گیا، اپنی بدعمالیوں کو درست نہیں کرتا۔ آج بھی جیسے لوگ اکثر زمانے کا رونا روتے ہیں، جی آج کل زمانہ ہی ایسا ہو گیا،
تو زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. فرمایا وَأَنَا الدَّهْرَ، زمانے میں تو میں ہوں. اور بعض لوگ اَنَا الدَّهْرُ کہتے ہیں. دہرو یہ نہیں ہے، پیش کے ساتھ نہیں ہے، یہ خبر نہیں ہے، بلکہ یہ ظرف ہے. اگر الدہر اللہ کی صفت ہوتی تو اللہ کے اسماء حسنہ میں اس کا بھی ذکر کیا جاتا، بلکہ یہ ظرف ہے. یعنی اس زمانے کے اندر جو رد و بدل ہو رہا ہے یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. میں اس کو انا اقلب اللیل والنہار، میں زمانے کو بدلتا ہوں. لیل و نہار کی تبدیلی، اچھے اور برے حالات، رزق اور تنگی، بیماری اور صحت، اور اچھے حکمران اور ظالم اور مفاد پرست حکمران، یہ جو زمانے میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پیچھے انسانی اعمال کے مطابق فیصلے کرتا ہے. سورہ رحمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر آئے دن ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے. ہر دور میں اللہ کی شان ایک الگ طریقے سے ظاہر ہوتی ہے. زمانے میں جو بھی تغیر ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ سبحانہ وتعالی کی کار فرمائی ہے. انسان کو اپنے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یوں سمجھے کہ زمانہ خود بخود ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے اور چل رہا ہے، سسٹم خود ہی چل رہا ہے. بھائی ذرا غور تو کرو، کوئی ایک چیز خود سے وجود میں تو نہیں آتی اور تم کہہ رہے ہو کہ اتنا بڑا نظام اور سسٹم خود بخود چل پڑا ہے. جی کسی چیز کو بھی وجود میں لانے کے لیے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ عمل، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے حرکت لازمی ہوتی ہے. تم دیکھتے ہو کہ یہ زمین میں اگر مختلف قسم کے آثار و نقائش ہیں، یہ بلڈنگ کھڑی ہے تو یہ بلڈنگ خود بخود تو نہیں کھڑی ہوگی. اس بلڈنگ کو بنانے والا، اس کی مٹیریل ایجاد کرنے والا اور اس کو یہاں لانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے. ایسا تو نہیں ہو کہ خود بخود ہی بلڈنگ بن گئی. اس کائنات کا نظام بھی ایسے ہی خود بخود بن گیا. آسمان و زمین اور اس طرح پہاڑ اور یہ دریا اور یہ تم سارا سسٹم اس کائنات میں دیکھتے ہو، یہ خود بخود بن گیا اور خود بخود ایسے ہی چل رہا ہے. یہ انسان اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، کوئی علم کی بنیاد پر یہ بات نہیں کر رہے، بلکہ انہم الا یظنون، یہ تخیلاتی باتیں ہیں ان کی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات، روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو پھر کوئی بات ان سے جب نہیں بن پاتی تو کیا ان کی حجت اور دلیل ہوتی ہے؟ یہ کہتے ہیں قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ. اگر واقعی انسان نے دوبارہ زندہ ہونا ہے تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کرو. یہ کہتے ہیں. وہ اللہ کی اس قدرت کو دیکھنا ہو تو تم روزانہ دیکھو تو صحیح. قدرت کے مظاہر تو تمہیں ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی نظر آتے ہیں. کون ہے اس زمین سے روزانہ تمہارے سامنے سبزیوں کو اگانے والا؟ کون ہے ترکاریاں اور اناج پیدا کرنے والا؟ کون ہے اس زمین خشک میں سے ان چیزوں کو کیسے، کس نے ایک دانہ تم نے ڈالا اس کے اندر ایک پودے کو کس نے حیات اور زندگی دے دی اور وہ ایک بہت بڑا درخت بن کر تمہارے سامنے آیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے طعام کی طرف دیکھے کیسے اللہ نے اس کو نکالا ہے. إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پانی ہم برساتے ہیں. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر وہ دانہ پھٹتا ہے، اس کے اندر سے پودا اور اس سے ایک درخت نکلتا ہے. کون ہے یہ سارا نظام اور سسٹم کرنے والا؟ ذرا اس میں غور کرو تو تمہیں حقیقت سمجھ آ جائے گی. باقی رہا یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اس کائنات میں، اس دنیا میں، تو وہ تو اللہ کا قانون نہیں ہے. اس دنیا میں تو اللہ نے ہر ایک کو ایک دفعہ زندہ کیا ہے. تمہیں زندگی ملی ہے نہیں ملی؟ تم ابتدا میں کیا تھے؟ تم مردہ تھے، ایک نطفہ تھے، بے جان چیز تھے. اس کے اندر اللہ نے یہ کتنی بڑی زندگی پیدا کر دی ہے. کنتم امواتا فاحیاکم، کیا تمہیں زندگی نہیں ملی؟ اس پر غور نہیں کرتے. آئے دن جو بچے پیدا ہو رہے ہیں
کس نے ان بچوں کو پیدا کیا؟ زندگی دی ہے تمہیں، ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کریں۔ اب اس زندگی کو جب وہ واپس لے لیتا ہے تو دوبارہ اس زندگی کو وہ قیامت کے دن لٹائے گا۔ اللہ نے ایک قانون بنایا ہے اور یہ اللہ اپنے قوانین کو تمہاری خواہشات کی وجہ سے بدل دے گا۔ سمجھنا ہے تو سمجھنے کے لیے تو بے شمار دلائل موجود ہیں، قدرت کے مظاہر اور نمونے موجود ہیں، تو ان کے سامنے روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں اُؤْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے جب تم نہیں تھے اس نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، تمہیں موت آتی ہے، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ، دیکھو تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ خود بخود ہی چل رہا ہے، تم تو مرنے نہیں چاہتے، تو کون ہے جو تمہاری روح کو قبض کرتا ہے اور تم مجبور ہوتے ہو مرنے پر؟ کوئی انسان بھی ایسا خاص طور پر خواہش پرست انسان، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ہمیشہ یہی ٹھاٹ باٹ اس کی لگی ہی رہے، لیکن پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے۔ اور پھر یاد رکھو ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر وہ تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا سب کو، لا ریب فیہ، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ لازماً وہ دن آنا ہے جس دن میں تم سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رکوع میں اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ انسان کے اعمال کے لیے، یعنی اس کے جزا و سزا کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، وہ دن لازمی آنا ہے۔ اس دن کو سامنے رکھ کر اس دنیا کی زندگی کو گزارو تاکہ تم اس دن اچھا نتیجہ پاؤ۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔